بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میریکلز آف ڈی این اے کی سیریز میں ہم اب ایک اس طرح کے لیول پہ پہنچ چکے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے کی بیسکس کیا ہے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے کاپی کیسے ہوتا ہے، ڈی این اے ڈفرینٹ کیسے ہوتا ہے، اینڈ ڈی این اے سملر کیسے ہوتا ہے۔ بٹ آج کی نشست جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے آپ سب کے لیے، اور آپ سب جانیں گے کہ ایتھیکل کنسرنس کیا ہیں آف کاپینگ ڈی این اے۔ What if someone with your face existed? Your DNA, your eyes, your voice, but it wasn't you. It was your clone. For thousands of years, life could only come from life. Then in 1996, a sheep named Dolly changed history. If cloning became possible, would parents clone a lost child? Would billionaires clone themselves? Would identity still mean anything? Here's the part most people never hear. Most cloning attempts fail. Copying DNA is easy, copying life is not. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1996 میں ہمارے پاس ایک ایسی خبر آئی جس نے لٹرلی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ سائنس نے ایک ایسا آرگنزم بنایا ہے جو کہ ایک بھیڑ جیسا ہے، بٹ وہ سائنس نے بنایا ہے۔ اس کا نام ڈالی تھا، اور پہلی بار انسان نے محسوس کیا کہ شاید وہ ڈی این اے کی نقل بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ کیا ڈی این اے کی کاپی بنائی جا سکتی ہے، اور کیا یہ زندگی کی تخلیق کے برابر ہے؟ اور اگر ہم کسی انسان کا ڈی این اے مکمل طور پر نقل کر لیں تو کیا ہم ایک نیا انسان بنا سکتے ہیں، یا صرف یہ ایک جینیٹک کاپی ہوگی؟ آج ہم ڈی این اے کے ایک متنازع موضوع میں داخل ہو رہے ہیں جس کو سائنس کلوننگ کہتی ہے۔ Now just imagine کہ آپ کے جسم کے کسی ایک خلیے میں سے ڈی این اے کو نکال لیا جائے اور اس کو ایک ایمپٹی سیل کے اندر انجیکٹ کر دیں، اور پھر اس سیل کو تقسیم ہونے پر سائنٹیفکلی مجبور کر دیا جائے، تو ہمارے پاس ایک ایسی لائف آ جائے گی جس کا ڈی این اے بالکل ہمارے جیسا ہوگا، بالکل آپ کے جیسا ہوگا۔ اس عمل کو کلوننگ کہتے ہیں، یعنی ڈی این اے کی ایک آرٹیفیشل کاپی، اور سائنس یہ کام کر چکی ہے۔ 1996 میں سائنٹسٹ نے ایک بھیڑ کے کچھ سیلز سے ڈی این اے لیا، اس سیل کو ایک ایگ سیل میں ٹرانسفر کیا، پھر اس سیل کو ایک سروگیٹ میں رکھا، اینڈ وی ہیو اے ہول آرگنزم جس کو سائنٹسٹ نے ڈالی کا نام دیا، اور وہ ایک کلون تھی، ایک ایسا اینیمل جو کہ سائنٹیفکلی بنایا گیا، جس کا پورا جینیٹک میک اپ اس آرگنزم کے جیسا تھا، جس سے وہ ایک ڈی این اے کا مالیکیول لیا گیا، جس کے ایک سیل میں سے ہم نے ڈی این اے لیا اور اس کی کاپی بنا کر سائنس کریٹڈ این ہول آرگنزم۔ تو کیا یہ ہیومنز میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ اہم سوال ہی آج کی اس نشست کا سوال ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ڈی این اے کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز جو ہیں وہ سامنے آئے، اور ہم بہت سارے سائنٹسٹ نے کہا کہ ہم ہیومن کلونز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، بٹ دا کوشچن از کہ وہ پورا کا پورا بلو پرنٹ
تو سیم ہوگا. لوگوں نے یہ بات سوچی اور اس سے بہت ساری مسکنسیپشنز بھی آئیں, کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے ذہن میں آئیں, اور لوگوں نے سوچا کہ بالکل سیم انسان ہم بنا سکتے ہیں یا بنایا جا سکتا ہے, بالکل وہی شخصیت, وہی ذہن, وہی زندگی, یہ سب کچھ بنائی جا سکتی ہے. اب یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ سیم ڈی این اے کلون کے اندر موجود ہوتا ہے, بالکل سیم بلو پرنٹ موجود ہوتا ہے. یہاں پر آپ غور کریں, ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 پہ جب ہم نے ڈی این اے کو بلو پرنٹ کہا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈی این اے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی جین کس ٹائم پہ فعال ہوگی, ایکٹیو ہوگی. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کس زندگی پہ کون سا فیصلہ لے رہے ہیں. تو یہاں پر جو ڈی این اے کے بیسک ٹریٹس ہیں وہ تو سملر ہی رہیں گے, لیکن ہم نے ایک بات کل کی نشست میں بھی تو کی جب ہم ٹوئنس کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح دو سیم ڈی این اے کے لوگ ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں اگر ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو. سیم ان دا کیس ان کلونس, ہمارے پاس بالکل سیم ڈی این اے کے لوگوں کی بھی شخصیت مختلف ہو سکتی ہے, ان کے فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں, ان کی یادیں مختلف ہو سکتی ہیں, ان کی زندگی مختلف ہو سکتی ہے. تو اگر ہیومن کلون بن بھی جائے تو وہ اصل انسان نہیں ہوگا, لیکن جو ہمارے پاس ایک ایتھیکل کنسرن یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ڈی این اے بالکل سملر ہوگا. اوبویسلی اس کی میموریز سیم نہیں ہوں گی, اس کے اندر ٹریٹس جو کہ انوائرمنٹ سے آئی ہیں وہ سیم نہیں ہوں گی, لیکن اس کا ڈی این اے سے بننے والی ٹریٹس, فار ایگزامپل آنکھوں کا رنگ, بالوں کا ٹیکسچر, یہ سب کچھ سملر ہوگا. بٹ اگین یٹ اگین فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی تشکیل کا مرحلہ ڈفرینٹ ہے, جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ کل کی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ فنگر پرنٹس کیسے بنتے ہیں. لیکن ایتھیکل کنسرنز ڈو ایگزسٹ کہ ہمارے پاس ان دونوں کلونز میں ڈی این اے بالکل سملر ہے. وہ ایک ایسا نیا فرد, ایک ایسی نئی زندگی ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس سیم ڈی این اے موجود ہے, اور یہیں سے ہمارے پاس کچھ اخلاقی سوالات شروع ہوتے ہیں کہ اگر انسانوں کی کلوننگ شروع ہو جائے, جس کو کچھ کنٹریز لیگل کہتی ہیں, کچھ کنٹریز انلیگل کہتی ہیں, تو کیا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے فوت ہو جانے والے رشتہ داروں کی نقل بنانا چاہیں گے, کچھ طاقتور لوگ اپنی کاپیز بنانا چاہیں گے, کچھ امیر لوگ اپنی جینیٹک لیگیسی محفوظ کرنا چاہیں گے. اور یہاں پر ہمارے پاس اس کلون کے رائٹ کا بھی تو ایک سوال آتا ہے کہ وہ جو کلون ہے وہ بھی تو ایک ہیومن بینگ ہوگا جس کے اندر سملر ڈی این اے ہے. وہ اس کو ہم کس درجہ بندی پہ رکھیں گے, کیا وہ کسی کی نقل ہوگی, وہ مکمل انسان ہوگا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم اس سملر ڈی این اے کے انسان کو کس درجہ بندی پہ رکھیں گے کہ وہ صرف ایک جینیٹک کاپی ہے, یا کیا وہ صرف ایک اس طرح کی ایک کاپی ہمارے پاس آئی ہے جس کو اپنی جینیٹک لیگیسی دیکھنے کے لیے انسان نے بنایا ہے, یا اس کو ہم انسان کا درجہ دے کے اس کو اپنی انوائرمنٹ میں رہنے دیں گے. ان تمام سوالات کا کوئی جواب سائنس نہیں دے سکی. اسی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک نے انسانی ریپروڈکٹیو کلوننگ پر پابندی لگا دی ہے. بہت ساری سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں, بہت ساری ہمارے پاس ریلیجیس بھی ہمارے پاس پابندیاں موجود ہیں, اور جو اینیملز ہم نے کلون کر کے دیکھے ہیں
ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی نظر آئی ہیں. فار ایگزامپل برتھ ڈیفیکٹس ہیں, پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ موجود ہیں. تو ہمارے پاس جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے وہ بھی شاید ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی ایسی زندگی کو خود سے کریٹ کر لیں جو کہ سیف نہ ہو اور اس کی زندگی کو بھی کچھ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے بنیادی سوالات کے ساتھ ایک یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ کیا انسان واقعی یا سائنس واقعی کوئی زندگی کریٹ کر سکتی ہے؟ ڈی این اے بنانا از ناٹ فزیبل فار اینی سائنٹیفک اپروچ. سائنس ڈی این اے نہیں بناتی, وہ موجودہ ڈی این اے کو یوز کر کے ایک نئی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیفیکٹس ایسے آ جاتے ہیں جس سے اس میں ہم سکسیسفل نہیں ہوتے. اینیملز اور پلانٹس کے اندر کلوننگ کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے, لیکن جو ہیومن کلوننگ ہے اس کے تمام تر ایتھیکل کنسرنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. قدرت نے بہت سارے قوانین جو ہے وہ پہلے سے بنائے ہیں, سائنس اس نظام کو استعمال کرتی ہے. آبویسلی سائنس کوئی نیا ڈی این اے نہیں بنا سکتی. ہمارے پاس ڈی این اے میں بہت سارے میریکلز موجود ہیں. اس ڈی این اے کو سائنس کسی بھی طور پر خود کریٹ نہیں کر سکتی. اس کے 3.2 بلین لیٹرز, ان پورے لیٹرز کو کاپی کرنا اتنا مشکل ہے کہ پوری دہائیوں کی تحقیق ہے اس کے اندر, اور انسان ابھی تک ہیومن کلوننگ کے سوالات کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا. تو اصل نظام کے پیچھے وہ نظام جس نے پہلی بار ڈی این اے لکھا, وہ نظام جو ہر لمحہ اربوں خلیات میں اس ڈی این اے کو چلاتا ہے, اس ڈی این اے کی کاپی بناتا ہے, وہ نظام وہی خدا چلا رہا, جس کے بارے میں قرآن پاک نے اس طرح سے ذکر کیا. جس نے تہ بتہ آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. ہماری قدرت کا نظام غیر معمولی حد تک منظم ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی صرف نقل بنانے کی کوشش بھی اتنی پیچیدہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان وہ کرنے میں ناکام رہا. اور ہمارے پاس سائنس نے اور قرآن نے دونوں نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے, اور قرآن نے بہت دفعہ اس نطفے کی بات کی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا, اور ہم نے اور سائنس نے اس نطفے کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی, ڈی این اے کو پڑھا, ڈی این اے کی کاپی بنانے کی بھی کوشش کی. لیکن لائف جو کہ نیچر کسی انسان کو دیتی ہے وہ ابھی بھی ایک راز ہے. اور سائنس نے جب کلوننگ کے ذریعے اس کو اچیو کرنا چاہا ہے تو ہیومن کلوننگ ایک اتنا کمپلیکس ایک مرحلہ ہے جس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہے, اور ہم اس ہیومن بینگ کی درجہ بندی بھی نہیں کر پائے ابھی تک کہ وہ سملر انسان بنے گا یا نہیں بنے گا. اس کے اندر اگر سملر ڈی این اے موجود ہوا بھی تو ہم اس کی کو کیٹیگرائز کیسے کریں گے؟ انسان یہ بھی نہیں کر سکا. اور ہم جب انسان نے اینیملز اور پلانٹس کی کلوننگ کر بھی لی ہے تب بھی ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلون اصل انسان نہیں ہو سکتا. اور ہم نے ہیومن کلوننگ کو دنیا بھر میں ایک
اس طرح کا کنٹروورشل ٹاپک ہی دیکھا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم نے جو اگر کلون بنا بھی لیا تو اس کی کیا ہمارے پاس رائٹس ہوں گے، اور وہ ہیومن کلون جو ہے وہ کس طرح سے ایگزسٹ کرے گا، اور کیا وہ ایگزسٹ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے جینز کے اندر، ہمارے ڈی این اے کے اندر، جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور بہت سارے میریکلز ہیں اس ڈی این اے کو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کرنے کے دوران. ہمارے پاس اتنے سارے میریکلز ہیں دیٹ وی آر شاکڈ کہ کس طرح سے ہم کلوننگ کر سکتے ہیں اور کلوننگ کے ایتھیکل کنسرنس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم نے صرف یہی دیکھا کہ ڈی این اے کی کاپی کیسے بنانی ہے، جس میں سائنس کافی حد تک پلانٹس اور اینیملس کے کیس میں تو سکسیسفل ہے، لیکن ان کیس آف ہیومنس اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور دی جانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن. کاپی کرنے کی بات تو ہم نے کر لی. کیا ڈی این اے کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا ڈی این اے کے سینٹینسز میں کچھ چینج کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے کی وجہ سے بیماریاں ہو سکتی ہیں. میوٹیشنز آپ سب جانتے ہیں، نیچرل وے آف میوٹیشن آپ سب جانتے ہیں، اور اس میوٹیشن کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے. ہم نے سکل سیل انیمیا کو بہت تفصیل سے پڑھا. لیکن کیا ہم اتنا حصہ حذف نہیں کر سکتے ڈی این اے کا؟ کیا ہم ڈی این اے کو تھوڑا سا ایڈٹ نہیں کر سکتے؟ پورا کا پورا کاپی کرنا تو مشکل ہے، ہم نے دیکھ لیا. کلون بنانا بہت کنٹروورشل ہے، اس کے ایتھیکل کنسرنس ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اینڈ اٹ از اے انلیگل وے آف کاپنگ دا ڈی این اے. لیکن کیا ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے؟ تھوڑی بہت. اگلی نشست میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایڈیٹنگ ان دا کور آف لائف. اللہ